إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. معزز و محترم دینی و ایمانی بھائیوں، حاضرین جمعہ، پیارے بچوں، عزیز ماں اور بہنوں، ارادہ یہ تھا کہ آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے شیطان کا تعارف پیش کیا جائے کہ شیطان کیا ہے، کیا جنات اور شیطان میں فرق ہے، کیا جنات اور شیطان کا وجود ہے. بعض مسلمان جنات اور شیطان کا وجود نہیں مانتے. کیا بھوت پریت اور جنات اور شیاطین سب ایک چیز ہے؟ شیاطین اور جنات اگر ہے تو اللہ نے ان کو کیوں پیدا کیا ہے؟ ان کے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں؟ کیا وہ بھی مرتے ہیں؟ کیا ان کے بھی اولادیں ہوتی ہیں، شادیاں ہوتی ہے؟ اور شیطان انسان کا دشمن ہے تو کیسے ہے، وہ کس طرح سے انسان کو برباد کرتا ہے اور اس کی آخرت خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے. شیطان اور جنات کے تعلق سے جو بھی اسلام کے اندر، قرآن و حدیث کے اندر معلومات ملتی ہے وہ کافی طویل ہیں. ان کا خلاصہ اور نچوڑ ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے تاکہ ان سے بچنے کی کوشش کرے اور ان کی حقیقت جاننے کی کوشش کرے اور ان سے بیجا خوف نہ کھائے. کیونکہ عورتوں میں، ہمارے بچوں میں، مسلمانوں میں، عام آدمیوں میں ان کا بیجا خوف اور ڈر اور دہشت بھی پائی جاتی ہے. لیکن یہ موضوع تھوڑا طویل ہے، ایک جمعے میں کافی نہیں ہوگا. اس کے لیے قسط وار اور پارٹ وائز خطبات ہوں تب باتیں آپ لوگوں کے ذہن میں آئیں گی. لہٰذا یہ سلسلہ انشاءاللہ رمضان المبارک کے بعد شروع کیا جائے گا. آج کے خطبہ جمعہ میں ایک انتہائی اہم ٹاپک اور موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں جس کی ضرورت بہت زیادہ ہے اور جس پر بار بار بولتے رہنا چاہیے کیونکہ یہ چیز بہت سننے میں آتی ہے اور ہر عام شخص کی زبان پر یہ چیز موجود ہے. میرے بھائیوں، جس سماج، جس معاشرے اور سوسائٹی میں ہم زندگی گزارتے ہیں، جب بھی ہمیں کوئی کام کرنا ہوتا ہے، کوئی بھی عمل کرنا ہوتا ہے، اس کا تعلق چاہے دین سے ہو چاہے دنیا سے ہو، کسی سے بھی تعلق، ایک بات، ایک قول، ایک سینٹنس، ایک جملہ اکثر سننے میں آتا ہے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے اور لوگ کیا بولیں گے. ہر شخص کی زبان پر یہ جملہ، یہ سینٹنس، یہ قول آپ کو مل جائے گا. مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے میرے اور آپ کے سامنے سب سے بڑا جو مدعا ہے وہ ہے لوگ کیا کہیں گے.
جو سب سے بڑی ٹینشن ہے وہ یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ کوئی بھی کام مجھے اور آپ کو کرنا ہو، اس کا تعلق دین سے ہو یا دنیا سے ہو، سب سے پہلا خیال میرے اور آپ کے ذہن میں جو آنا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ بھائی اس کام کے تعلق سے ہمارا اسلام کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی احادیث کے اندر کیا رہنمائی کرتے ہیں، کیا یہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ جائز ہے ناجائز ہے، کرنے کا ہے کروں نہ کروں، اللہ ناراض ہوگا خوش ہوگا، رسول کی سنت کی اتباع ہوگی یا نافرمانی ہوگی، سب سے بڑا مدعا تو یہ ہونا چاہیے۔ لیکن یہ سوچ یہ خیال کسی کا نہیں، سوچ یہ تو ہے تو یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں، مطلب میرے اور آپ کے کام ڈیسائیڈ ہوں گے لوگوں کی سوچ کے مطابق، لوگوں کی اچھا اور ان کی خواہشات کے مطابق ہم وہ کام کریں گے جو لوگ پسند کرتے ہیں، اور ان کاموں کو چھوڑ دیں گے جن سے لوگ ناخوش ہوتے ہیں اور جن کو لوگ ناپسند کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دنیا کا معاملہ ہو تو بات چل سکتی ہے، دنیا کا معاملہ ہو تو بات چل سکتی ہے۔ مثال کے طور پر مجھے بائک لینی ہے، میں اسپلنڈر لوں یا ٹاٹا سوزوکی لوں، کون سی لوں، اس میں اگر لوگوں کی بات مانوں اور فکر کروں کہ یار اسپلنڈر لے لوں گا تو میرا یہ پڑوسی یہ دوست یہ ناراض ہو جائے گا، یہاں تک بات چل سکتی ہے۔ مجھے انجینئرنگ کرنا ہے یا ڈاکٹری کرنا ہے، اس میں لوگوں کی باتوں کا لحاظ رکھوں تو چل سکتا ہے، بات ملا چل سکتا ہے، لیکن اس میں بھی عقل مند آدمی لوگوں کی فکر کر کے اپنی زندگی کو جنجال نہیں بناتا ہے۔ لوگ کہیں گے میرے پاس جو کیپیسٹی ہے جو طاقت ہے اس حساب سے مجھے کام کرنا ہے۔ دنیاوی معاملے میں تو معاملہ چل سکتا ہے، لیکن بات آتی ہے اسلام کی، دین کی، اور میری اور آپ کی سوچ یہ بن جائے کہ یہ کام تب کروں گا جب لوگ اچھا سمجھیں گے، اور اس کام کو چھوڑ دوں گا اگر لوگ برا سمجھیں گے ناراض ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ کام چلنے والا نہیں ہے۔ یہ سوچ یہ فکر بت کی شکل اختیار کرتی ہے، یہ بہت بڑا شرک ہے۔ شرک یہی نہیں ہے کہ ہم صرف یہ پتھروں کی بنی ہوئی مورتیاں، یہ لکڑیوں کی بنی ہوئی مورتیاں، یہ درخت یہ پیڑ اور دوسری مخلوقات کی پوجا کریں، ان کو پوجیں، ان کے سامنے سجدہ کریں، یہی شرک نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑا شرک یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا واضح اور صریح حکم مل جانے کے بعد، اسلام کا کلیئر اور واضح حکم مل جانے کے بعد اس کو صرف اس ڈر سے چھوڑ دیا جائے کہ لوگ ناخوش ہو جائیں گے، لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ یہ سب سے بڑا بت ہے، یہ سب سے بڑا شرک ہے جو آج مسلمانوں کے درمیان پایا جاتا ہے۔ کتنے مسلمان جو اپنے آپ کو صحیح عقیدہ کے حاملین کہتے ہیں، ہمارا اسلام، اپنے آپ کو دیندار، اور کتنے اللہ والے جو لوگوں کی نظر میں اللہ والے بن کر پھرتے ہیں، ان کا طرز عمل دیکھیے، کتنے دین کے واضح احکامات کی دھجیاں صرف یہ سوچ کر یہ کہہ کر اڑائی جاتی ہے یہ کام میں نہیں کر سکتا، اگر یہ کام کروں گا تو میرے گھر والے، میرے رشتہ دار، میرے دوست و احباب، میرے محلے والے، میرے خاندان والے، میرے قبیلے والے ناراض ہو جائیں گے اور مجھ سے دشمنی مول لے لیں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین سورہ جاثیہ آیت نمبر 18 سے لے کر 20 تک اگر کوئی سمجھ جائے تو یہ سوچ، یہ بت، یہ فکر کرنا ہی چھوڑ دے۔ خطاب کس کو ہے؟ خطاب کس کو ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب، اور یہ خطاب صرف ایک مرتبہ ہے، دسیوں آیتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ بات اللہ تعالیٰ نے سمجھائی، فرمایا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جو اسلام ہم نے دیا ہے، جو شریعت ہم نے دی ہے، جو اصول اور ضابطہ ہم کو دیا ہے، یہ بالکل کلیئر ہے، بالکل واضح ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں۔ فاتبعها، آپ کو اسی اسلام، اسی قانون اور شریعت کو ماننا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش مت کرنا، لوگوں کے خواہشات کی پیروی مت کرنا کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو لوگ ناراض ہو جائیں گے، لوگوں کی بات مت ماننا۔ میرے بھائیوں، کہنے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟
جو کہنے والے ہوتے ہیں نا، کہنے والے کون ہوتے ہیں؟ کہنے والے اگر جانکار ہوں، شاید دنیا کے جانکار، دنیا کی معلومات رکھنے تو بات سمجھ میں آتی تھی، یا دین کے جانکار ہو، دین کا معاملہ جاننے والے ہو، اسلام کو جاننے والے، وہ اگر کہنے والے ہوتے تو بات سمجھ میں آتی. کہنے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ اکثر لوگ کیا کہیں گے، ان میں کون لوگ ہوتے ہیں؟ اسلام کہتا ہے وَلَا تَتَّبِعْ، قرآن کہتا ہے وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. جاہل ہوتے ہیں وہ لوگ، وہ جاہل، کچھ نہیں جانتے، کچھ نہیں جانتے، نہ دنیا کے بارے میں جانتے ہیں نہ دین کے بارے میں جانتا. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی بات مت ماننا، ان کی خواہشات کی پیروی مت کرنا، ان کو خوش کرنے کے لیے دین کا کوئی اہم کام مت چھوڑ دینا. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا بعد میں؟ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا. جن کو راضی کرنے کے لیے، جن کو خوش کرنے کے لیے تم دین کا کوئی کام چھوڑو گے، اللہ کے ہاں کچھ کام نہیں آئیں گے تمہارے، اللہ کے ہاں کچھ کام نہیں آئیں گے. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. اور اللہ نے کہا وہ ظالم لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کو اچھے کاموں سے روکتے ہیں، اور ہمیشہ یہ مدعا لا کر رکھتے. کوئی آدمی بیچارہ اچھا کام کرنا چاہتا ہے، معاشرے اور سماج کے جاہل لوگ آتے کیا بولتے ہیں؟ یار یہ کام کرو گے تو ہمارا خاندان ناراض ہو جائے گا، ہمارے رشتہ دار ہم سے دشمنی لے لیں گے، ہماری دعوتوں میں اور ہمارے ہاں شریک نہیں ہوں گے، یہ کام مت کرو، یہ کام مت کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا اللہ نے؟ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا. یہ تمہارے اللہ کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آ سکتے. یہ ظالم لوگ ہیں جو دوسروں کو اچھے کاموں سے روکتے ہیں. واللہ ولی المتقین. اور جو صرف یہ دیکھتا ہے کہ مجھے اللہ خوش کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، لوگ کچھ بھی بولے، دین کا معاملہ ہے، ایسے لوگوں کا ساتھی اللہ ہے، اللہ ان کا ولی اور دوست ہے. ھذا بصائر للناس. یہ قرآن، یہ اسلام، یہ شریعت، یہ قانون بالکل واضح ہے، بالکل کلیئر ہے. اس کے اندر ہدایت ہے، رہنمائی ہے، رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر کامل ایمان رکھنے والے ہیں. میرے بھائیوں، آج اگر بات کی جائے اچھے اچھے دیندار، اللہ کی پناہ اچھے اچھے دیندار صرف یہ کہہ کر اللہ کے دین کی دھجیاں اڑاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں کی دھجیاں اڑاتے ہیں، لوگوں کو خوش کرنا یہ پرائمری چیز بن گیا ہے. یہ اللہ کیا کہتا ہے، دین کیا کہتا ہے، نبی کیا کہتا ہے، یہ سیکنڈری چیز بن گئی ہے. پہلی چیز، پرائمری چیز کیا ہے؟ لوگ خوش ہونے چاہیے. اور یہ کام کرنے میں ہماری مائیں اور بہنیں بڑا ساتھ دیتی ہیں، بڑا ابھارتی ہیں مائیں اور بہنیں. اور کب کب ہوتا ہے یہ معاملہ؟ لوگ کیا کہیں گے، یہ کب کب اس کی دہائی لگائی جاتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. پیدائش کے وقت پر دیکھ لیں، پیدائش کے وقت پر جو رسم و رواج چلتے ہیں ہمارے معاشرے میں، ثبوت دینے کی ضرورت نہیں، ہر آدمی جانتا ہے. نکاح کے وقت پر دیکھ لیں، نکاح کے وقت پر دیکھ لیں آپ. اسی طرح سے موت میت کے وقت پر دیکھ لیں، کتنے یہ بہانے بنا کر اللہ کے دین کو پامال کیا جاتا ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، لوگوں کو خوش کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، 10 آیتوں کے اندر یہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو خطاب کیا. اللہ کے نبی لوگوں کی بات ماننے والے نہیں تھے. در حقیقت اللہ ہماری تربیت کرنا چاہتا ہے، ہمیں سمجھانا چاہتا ہے کہ اے میرے نبی کی امت کے لوگوں، تم یہ کام مت کرنا، لوگوں کے چکر میں آ کے دین کو پامال مت کرنا. میرے بھائیوں، آپ دیکھ لیں آپ پیدائش کے وقت کس طرح سے دھجیاں اڑائی جاتی ہے. ہمارے ہاں لوگ آج بھی یہ جہالت ہے، بچی کا عقیقہ نہیں کرتے. اور کیا دلیل دیتے ہیں کہ ہمارے ہاں، ہمارے خاندان میں بچی کا عقیقہ نہیں ہوتا ہے، بچی کا عقیقہ نہیں کرتے. لڑکی کا عقیقہ کریں گے اچھے سے، اللہ نے دیا ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، لیکن بیٹی کا عقیقہ نہیں کرتے، صرف یہ کہہ کر کہ ہمارے خاندان میں، قبیلے میں بیٹی کا عقیقہ نہیں کیا جاتا ہے، ہم بیٹی کی پیدائش پر مٹھائیاں نہیں بانٹتے، خوشیاں نہیں مناتے. میرے بھائیوں، یہ اللہ رب العالمین کو چیلنج کرنا ہے، اس کو ناراض کرنا ہے. وہ اللہ جس نے تمہیں یہ حکم دیا ہے، جس کے اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ بچے کا بھی عقیقہ کرو، اس کی ہی یہ تعلیم ہے کہ لڑکی کا بھی عقیقہ کرو، اس کی پیدائش پر بھی خوشی بناؤ. تمہاری بیوی آخر کسی کی بیٹی ہے نا. تمہاری بیوی اگر بیٹیاں نہیں ہوتی تو تم بیوی کہاں سے لاتے؟ یہ کہاں سے تمہاری اولاد، یہ نسل چلتی؟ اور ساس وغیرہ کا رویہ دیکھ لیں آپ، چلے جائیں. میں بار بار یہ بات ذکر کرتا ہوں تاکہ لوگوں کے ذہن میں بات آئے اور اس جہالت کو چھوڑ دے. چلے جائیں آپ
ہاسپٹل وغیرہ میں نرس جب خوشخبری لے کر آتی ہے بیٹی ہوئی ہے تمہاری، کیسے ہماری ساس لوگوں کے چہرے لٹک جاتے ہیں کہ یہ پنوتی، یہ اشبھ جب سے آئی ہے ہمارے لڑکیاں پیدا ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، کیا ہماری بہو اور بیوی کا یہ کام ہے کہ وہ لڑکیاں پیدا کرتی؟ یہ تو اللہ کا کام ہے۔ لیکن ساس کا طرز عمل، وہ ساس بھی ہوتی ہے جو جمعہ خطبہ سننے آتی ہے، وہ ساس بھی ہوتی ہے جو رمضان کے پورے روزے رکھتی ہے اور رمضان میں قرآن کی تلاوت کرتی ہے، لیکن وہ ساس بھی، اس کا طرز عمل بھی ہوتا ہے کہ بیٹی کی پیدائش پر خوش نہیں ہوتی۔ کیا یہ سوچ کر کہ ہمارے ہاں بیٹی کی پیدائش پر خوشی نہیں مناتی، ہم منائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے؟ میرے بھائیوں، یہ طریقہ بدلنے کی ضرورت ہے، یہ سوچ ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں کتنی باتیں، اچھے دیندار میرے بھائیوں، ایسی رسمیں ہم نے ایجاد کر دی ہے اور لڑکی والے کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ دیکھ لو آپ، پہلا لڑکا پیدا ہوا، باپ بیچارہ کمزور، مزدور، کھانے کے پیسے نہیں گھر میں، 8-10 ہزار کمانے والا، گھر کا انتظام کھانے پینے کا صحیح نہیں چل رہا ہے، اور پہلے بیٹے کی پیدائش پر کسی کا نواسا پیدا ہوتا ہے، دیکھیے اس نانا کو، اس کو دیکھیے، وہ بیچارے اس کے ماموں لوگوں کی حالت دیکھیے، خود کاروبار نہیں ہے لیکن شوہر یا لڑکی کے سسرال والے کیسے مطالبات، اور یہ گھی پیلے کی رسم، کون سی رسم ہوتی ہے، اللہ کی پناہ اچھے دیندار میں ہے۔ میری ماں اور بہنوں سے گزارش کروں گا، ماں اور بہنیں جو کہتی ہیں نا کہ احمد کے ابا یا اکرم کے ابا ہمارا نواسا ہوا ہے، اگر ہم لڑکے والے کو نہیں دیں گے اتنا ڈریس اتنا وہ، تو ہماری ناک کٹ جائے گی، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے۔ یہ رسمیں ختم کرنے کی ضرورت ہے، یہ ظلم ہے، ظلم، اور ظلم کا بدلہ اللہ دنیا میں دیتا ہے۔ ماں اور بہنیں، یہ رسمیں اسلام کی نہیں ہیں، سمجھیں، ان کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اچھے دیندار یہ کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں، ہوش کے ناخن لیں، یہ سمجھنے کی کوشش کریں اسلام کا ان سے تعلق نہیں ہے۔ اللہ کو ناراض کرنے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے چیزیں مت کریں، اور سمجھائیں اپنی ماں اور بیٹیوں کو، بہنوں کو، بیویوں کو، یہ اسلامی تعلیمات نہیں، ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے آپ نے شادی کر دی اپنی بیٹی کی، اب آپ کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ کرنا ہے اس کے شوہر کو کرنا ہے، اس کے گھر جہاں گئی ان لوگوں کو کرنا ہے، آپ کے ذمہ کچھ نہیں ہے۔ لیکن اچھے دیندار لالچی بنے بیٹھے ہیں، لالچی، اور اس تڑپ میں رہتے ہیں کہ پہلا بچہ پیدا ہوا ہے، اتنے جوڑے آئیں گے، اتنے کپڑے آئیں گے، اور اتنا سامان آئے گا، اور نہ دیا جائے کیسی باتیں دی، کیسے تانے سنائے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ اکثر یہ اچھے دیندار لوگوں کے گھروں کا واقعہ ہے اور چل رہا ہے ابھی، اس لیے بڑی تکلیف ہوتی ہے اور بیان کرنا پڑتا ہے۔ اور دیکھیں پیدائش کے موقع پر کتنی باتیں ہوتی ہے، اور کیا بہانہ بنایا جاتا ہے کہ ہمارے باپ دادا نہیں کرتے تھے، ہم نہیں کریں گے، ہمارے باپ دادا کرتے ہیں اس لیے کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو بھی قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سمجھاتے تھے، کفار مکہ کو، تو وہ دلیل بنا کر یہ کہتے تھے یہ کون سی نئی باتیں بیان کر رہے ہو، ہمارے باپ دادا نے نہ سنی ہے نہ جانی ہے، ہم نہیں کرنے والے ہیں۔ اللہ نے کہا اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، تمہارے باپ دادا جاہل تھے، کچھ نہیں جانتے تھے، ان کی بات مت مانو، دین اسلام اور اللہ کا حکم مت ٹھکراؤ، باپ دادا کی بات لا کر میراث کا معاملہ لے لو، ابھی میراث پہ بات کر لو، اچھے لوگ ناراض ہو جائیں گے، کیونکہ اچھے دیندار، اور دلیل کیا دیتے ہیں، شیخ صاحب ہم تو جہیز دیتے ہیں، جہیز کون سا میراث لے کے آئے ہو آپ، کون سا میراث؟ میرے بھائیو، میراث بھی یہ واجب اور ضروری ہے، یہ واجب ہے، جس طرح سے نماز روزہ حج واجب سمجھتے ہو ویسے یہ بھی واجب اور ضروری ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اچھے دیندار کون سے میراث کی، ہمارے باپ دادا نہیں دیتے تھے، ہمارے خاندان میں میراث نہیں ہوتا ہے، ہم کتنا یہ اٹھاتے ہیں مائرہ پائرہ اور جہیز، یہ وہ ہمیں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور مائیں اور بہنیں بھی بیچاری مانگتی نہیں ہیں، شرما شرمی میں لوگ کیا کہیں گے۔ ماں اور بہنوں، تمہارا احسان ہوگا تمہارے بھائیوں پر کہ تم ان سے میراث دنیا میں لے لو، قیامت کے دن وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے، اور قیامت کے دن تمنا کریں گے ہماری مائیں اور بہنیں اگر دنیا میں لے لیتی تو آج ہمیں یہ عذاب اٹھانا نہیں پڑتا۔ مائیں اور بہنیں کو دھمکیاں دی جاتی ہے، تم اگر میراث مانگ لو گی تو تمہارا آنا بند ہو جائے گا، اور یہ بیچاری شرما شرمی میں اور ڈر میں مانگتی نہیں ہے تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے۔ تو اللہ کے دین کو پامال نہیں کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، نصیحت اور تربیت اپنی امت کی کرنی تھی،
وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ عربی زبان میں قرآن مجید نازل کیا ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا واضح حکم آ جانے کے بعد بھی تم نے ان کو خوش کرنے کی کوشش کی، ان کی خواہشات کی پیروی کی، اللہ کے عذاب سے، اللہ کے مقابلے میں تمہیں بچانے والا کوئی نہیں آئے گا۔ امت کو نصیحت اور تربیت کرنا تھا۔ ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ہوتا ہے نا لوگ بہانہ بناتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، شادی کا موقع دیکھ لو آپ، شادی کا موقع جب شادی کی بات آتی ہے، اور کسی بھائی نے بولا بھی تھا کہ شیخ صاحب اس بات پر تھوڑا آپ لوگوں کو جگائیں اور بتائیں کہ کیا معاملہ چل رہا ہے۔ شادی کے موقع پر دیکھ لیں، باپ کو، لڑکے کے باپ کو پسند آ گیا رشتہ، سب ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ہاں لڑکی اچھی ہے، دیندار ہے، اخلاق بھی اچھے ہیں، لیکن لڑکی والا ہمارے اسٹیٹس کا نہیں ہے، ہمارے رتبے کا نہیں ہے، اور ہمارے پلے کا نہیں ہے، غریب ہے، ہم اس کے ساتھ شادی کریں گے تو ہمارے رشتہ دار کیا کہیں گے، لوگ کیا بولیں گے، دیکھو اس غریب کے ہاں اپنے بیٹے کی شادی کر دی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا غریب لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ تُرِيدُ وَجْهَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ وَجْهَ الدُّنْيَا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو غریب لوگ ہیں ان سے اپنے آپ کو کبھی پھیرنا مت، ان کو کبھی حقیر مت سمجھنا، کمتر مت سمجھنا، یہ اللہ والے ہیں، یہ اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، دنیا کے چکر میں آ کے ان کا ساتھ مت چھوڑ دینا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا مت چھوڑ دینا۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاءَهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اس شخص کی بات مت ماننا جو ہمیں یاد نہیں کرتا، ہمارے دین سے مطلب نہیں رکھتا، جس کا معاملہ ڈاواں ڈول ہو چکا ہے، اور جو ہر معاملے میں دین اسلام کی باتوں کا لحاظ نہیں رکھتا، اس کے پیچھے پڑنا۔ آج کتنے رشتے اس وجہ سے چھوڑ دیے جاتے ہیں کہ اچھی لڑکی ہے لیکن ہمارے اسٹیٹس کی نہیں ہے، ہمارے رتبے کی نہیں ہے، ہم کر دیں گے تو لوگ کیا کہیں گے۔ دیکھیے میرے بھائی، دیکھیے کتنا بڑا عذاب ہے، اور سب سے بڑا عذاب کیا بن گیا ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ اس ڈر سے لڑکی والا اگرچہ اس کی بیٹی 28 سال 30 سال 35 سال 40 سال کی ہو جائے، رشتہ لے کر نہیں جاتا ہے۔ بتائیے، لڑکی والا رشتہ لے کے نہیں جاتا، ہوتا ہے، ابھی بھی ہو رہا ہے کہ بھائی لڑکی کا باپ یہ سوچتا ہے، یہ ہمارے خاندان اور معاشرے میں معیوب سمجھی جاتی ہے چیز، میری لڑکی ہے، میں رشتہ لے کر کیوں جاؤں۔ اب بیچاری لڑکی گھر میں گھٹن اور گھٹ کے جی رہی ہے، 35 سال 40 سال، اور شادی کا وقت نکل گیا اور اب کوئی رشتہ نہیں آ رہا ہے، اب پریشان ہے۔ وہ لڑکی بیچاری کس قدر روتی ہے، اور وہ باپ ظالم ہے جو اس ڈر سے اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر نہیں جاتا کہ لوگ کیا کہیں گے، خاندان میں ہماری ناک کٹ جائے گی اور لوگ کیا بولیں گے۔ اسلام کا حکم تھوڑی ہے، اللہ نے تھوڑی کہا ہے یہ کہ آپ کی بیٹی ہے تو آپ رشتہ لے کر مت جائیں، آپ کی بیٹی ہے۔ اور لڑکے والے کو بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے، یہ ظلم تو لڑکے والے کر رہے ہیں جو اپنا ناک سب سے اوپر رکھے ہوئے ہیں کہ ہم لڑکے والے ہیں، ہمارے پاس رشتہ آنا چاہیے۔ بھائی جس کی بھی لڑکی ہے، جس کا بھی لڑکا ہے، اور آپس میں بات سمجھ میں آ رہی ہے، دینداری سمجھ میں آ رہی ہے، اور بات بیٹھ رہی ہے، کوئی بھی رشتہ لے کر جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے خود پیش کیے ہیں، آپ کے پاس خود رشتے آئے ہیں، صحابہ کرام کے رشتے آپ کے سامنے پیش کیے گئے، آپ کو صحابہ کرام نے دعوت دی ہماری بیٹی سے شادی کر لے۔ یہ معاملہ دونوں طرف سے ہے، یہ اللہ کا نظام بنایا ہوا ایسا ہے کہ کوئی بھی رشتہ پیش کر سکتا ہے، لیکن ہمارے ہاں کس ڈر سے چھوڑ دیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے۔ لوگوں کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اسلام کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو فیصلہ کرنا ہو ان کے درمیان، اللہ کی کتاب سے فیصلہ کریں گے، اللہ کے اسلام سے فیصلہ کریں گے، ان کو راضی کرنے کے لیے اپنے من سے کوئی فیصلہ مت کرنا، بلکہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ نافذ کرنا۔ اور خود اللہ رب العالمین نے کہلوایا اپنے نبی سے، کہیے قُلْ لَئِنِ اتَّبَعْتُ أَهْوَاءَهُمْ اِذًا أَنَا زَلَلْتُ، اگر میں ان لوگوں کی بات مان کر فیصلے کروں گا، ان کو خوش کرنے کی کوشش کروں گا، میں گمراہ ہو جاؤں گا اور کسی کام کا نہیں رہوں گا۔ تو میرے بھائیوں، اور دیکھیں آپ
شادی کے موقع پر دیکھ لیجیے آپ کتنی دھجیاں اڑائی جاتی ہے، اس بنا پر کام کیے جاتے ہیں۔ شادی کے موقع پر لوگوں کو اسلام یاد نہیں آتا۔ اسلام کب یاد آتا ہے ہم لوگوں کو؟ موت میت جنازے کی نماز پڑھانی ہے تب ہمیں اسلام کا، ہاں کیسے غسل دینا ہے، کیسے کفن پہنانا ہے، تب لوگوں کے فون آتے ہیں شیخ صاحب یہ کفن پہنانے کے لیے کتنے کپڑے ہیں، اور غسل کیسے دیا جائے، وضو کیسے کرایا جائے، اور کفن اور قبر میں کیسے اتارا جائے، آپ نماز پڑھا دی۔ اس وقت بڑا اسلام یاد آتا ہے۔ اور نکاح کے موقع پر کب تک اسلام یاد آتا ہے؟ جب تک وہ نکاح کا خطبہ پڑھانا ہوتا ہے تب تک اسلام یاد آتا ہے۔ بس وہ خطبہ پڑھا دو ہمارا نکاح حلال ہو جائے، ورنہ پتہ نہیں نکاح ہوگا نہ بس۔ اور اس کے علاوہ سب کام کیسے کیے جاتے ہیں؟ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، یہ بینڈ باجا بارات اور یہ جہیز اور یہ نمائش اور یہ سب کچھ کھانے وانے، یہ کن کو خوش کرنے کے لیے؟ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگ خوش کرنے، وہ لوگ جنہوں نے اللہ تک کو نہیں چھوڑا۔ لوگ کہنے والے ہوتے ہیں، قرآن کہتا ہے انہوں نے اللہ تک کو نہیں چھوڑا، انبیاء کرام تک کو نہیں چھوڑا۔ انبیاء کرام کو پاگل کہا، مجنون کہا، ساحر کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے سب سے اچھے انسان، اولاد آدم میں آپ سے بہترین کوئی ہو نہیں سکتا، لوگوں نے ان کو نہیں چھوڑا۔ یوسف علیہ السلام پر زنا کا الزام لگایا، اچھے لوگوں کو نہیں چھوڑا، اور ان کو خوش کرنے کے لیے آپ کام کر رہے ہو اور یہ سوچ رہے ہو کہ وہ آپ سے خوش ہو جائیں گے۔ کچھ نہیں، کتنا بھی لوگوں کو خوش کر لو کبھی خوش نہیں ہونے والے لوگ، کبھی خوش نہیں ہوئے۔ آپ ایک سے ایک کام کر لو، کسی نہ کسی چیز میں کمی نکال ہی دیتے ہیں۔ کمی نکالنے والے کم نہیں ہوتے، کسی نہ کسی، ہاں سب کام تو اچھا کیے، یہ غلطی کر دی آپ نے، کھانے میں یہ بیکار بنا دی آپ کو، یہ نہیں۔ اور 70 لوگ 70 باتیں، 70 لوگ 70 باتیں۔ اس مسجد کے بارے میں دیکھو کتنے لوگ باتیں کرتے ہیں، یہ ہو گیا، یہ پنکھا وہاں لگ گیا، یہ لگ گیا۔ بھائی جو ہو گیا ہو گیا، جو ہو گیا ہو گیا۔ یہ تنقید کرنا یہ اچھے لوگوں کا کام نہیں ہوتا ہے۔ جو بن گیا بن گیا، جو ہو گیا ہو گیا۔ لیکن لوگوں کو خوش کرنے والے جب لوگ کی طرف سے سنتے ہیں تب تکلیف ہوتی ہے، تب تکلیف ہوتی ہے ان کو، یار کیا معاملہ ہو گیا اور کیا ہو گیا، کتنا بھی اچھا کیا پھر بھی لوگ خوش نہیں ہو رہے۔ لوگ خوش ہونے والے ہیں ہی نہیں، کبھی نہیں خوش ہوں گے۔ لوگوں کو خوش کرنے چلو کبھی خوش ہو ہی نہیں سکتے۔ وہ لوگ ہمیشہ کمیاں نکالنے والے تھے۔ موت میت کے موقع پر دیکھ لو کتنے لوگ حق سے دور ہیں آج۔ موت میت کے معاملے میں جو رسم و رواج ہے، کتنے لوگ حق سے دور ہے، صرف اسی بنا پر کہ لوگ کیا کہیں، بھائی آپ کے قریبی کا انتقال ہو گیا، ہاں ہو گیا، اب کیا کر رہے ہو بھائی؟ یار شیخ صاحب 3 دن 10 دن 11 دن 40 دن خاندان معاشرے میں چلتے آیا ہے، تو اب وہ تو کرنا ہی پڑے گا، ورنہ یہ ناراض ہو جائیں گے، اللہ ناراض ہو جائے گا، اس کی فکر نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احکام کی خلاف ورزی ہوگی، یہ فکر نہیں ہے۔ یہ پاتے میں لوگ پاتے پہ پاتا 300 آدمی 500 آدمی فون کر کے بولتے ہیں بھائی 700 آدمی کا پاتا بنانا، یہ کون سا سسٹم بنایا میرے بھائی؟ میت کے گھر پر کھانا کھانا، یہ کیا چکا بنایا تم لوگوں نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے؟ اور لوگوں کو بیان کیا جائے جو جس کام میں ملوث ہے وہ دشمنی کر لیتے ہیں، دشمنی کر لیتے ہیں۔ میرے بھائی آپ کو دین کی بات بتائی جا رہی ہے، اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو لے کے آئیے، دلیل سے بات کیجیے۔ آپ مسلمان ہیں، آپ کو سمجھایا جا رہا ہے، عقل مندی آپ کی یہ ہے کہ آپ مان جائیں، رک جائیں اس چیز سے۔ لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش مت کریں، لوگ اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے نہیں آئیں گے، اللہ کے عذاب سے چھڑانے نہیں آئیں گے۔ مائیں اور بہنیں، جو لوگ کیا کہیں گا تانا دیتی ہے، کل جہنم کی آگ میں جلے گی، کوئی بچانے والا نہیں آئے گا، کوئی بچانے والے نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن کا عاشقان رسول ہونے کا دم بڑھتے ہیں، ان کا قول کیا، ان کی بات کیا ہے؟ تم مومن ہو ہی نہیں سکتے، تم مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ تمہارے نزدیک میں تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد اور پوری دنیا سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ۔ تمہیں میرا قول پیارا ہو، میری بات پیاری ہو، میری بات پر عمل جب تک نہ کر لو گے تم مومن ہو ہی نہیں سکتے، مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ لوگوں کو خوش کرنا چاہتے ہو، لوگوں کو خوش کرنا چاہتے ہو، اللہ کو ناراض کر رہے ہو، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اور اللہ ناراض ہو رہا ہے، لوگوں کی بات نہیں مانی جائے گی وہاں پر، لوگوں کی بات نہیں مانی جائے گی، چاہے کتنے بھی آپ سے ناراض ہو جائیں، کتنی بھی دشمنی مول لے لیں، مرنے کے بعد اللہ آپ سے راضی ہے، آپ کامیاب ہیں، آپ کامیاب ہیں۔ ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اراد رضا الناس بسخط من اللہ، جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے معاملے میں، اگرچہ لوگ ناراض ہوتے ہیں،
کفا اللہ مؤونۃ الناس، لوگوں کی ناراضگی اللہ دور کر دیتا ہے، لوگوں کی ناراضگی سے اللہ اسے بچا لیتا ہے، لوگ ناراض نہیں ہو پاتے۔ اور جو اللہ کو ناراض کرتا ہے، لوگوں کو خوش کرتا ہے، لوگ بھی ناخوش ہونے والے ہیں، اللہ بھی ناخوش ہونے والے ہیں۔ فقد خسر خسرانا مبینا، سب سے بڑا گھاٹے میں ایسا انسان جو اللہ کو بھی ناراض، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر بیٹھا۔ میرے بھائیو، مرنا ہم سب کو ہے، جانا قبر میں ہے، جواب اللہ کے سامنے دینا ہے، اور جواب بھی اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق دینا ہے۔ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے دلیل بنا کر اللہ کے عذاب سے بچنے والے نہیں ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا ایک صحابی رسول سے پوچھتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد مجھے کوئی نصیحت کر دو، کوئی وصیت کر دو کہ جس پر میں عمل کر لوں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول کی بیوی، ان کو کیا نصیحت کی صحابی رسول نے؟ لا تخاف فی اللہ لومۃ لائم، جب معاملہ اللہ کا آ جائے، جب معاملہ دین کا آ جائے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے مت ڈرنا۔ کوئی کچھ بھی بولے، کوئی بھی کچھ بھی بولے، ڈرنا مت۔ معاملہ دین کا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا، یہ سب سے پہلی اور آخری نصیحت ہے جس پر عمل کر لینا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ ایمان لانے کے لیے آتے تھے، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کرتے تھے؟ کیا کہتے تھے؟ سب سے پہلی چیز جو آپ سامنے رکھتے، صحابہ کرام خود کہتے ہیں، وَلَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، ہم بیعت کرتے تھے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر، دین کا معاملہ آ جائے، اللہ کی بات آ جائے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ہم نہیں گھبرائیں گے، نہیں ڈریں گے، اور بات اللہ اور اس کے رسول کی مانی جائے گی۔ میرے بھائیوں، یہ سوچ، یہ فکر ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ مسلم معاشرے میں خوشحالی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی کو خوشحال بنانے کی ضرورت ہے، اس فکر سے آزاد ہونے کی ضرورت ہے، اور اس فکر میں لوگوں کو مبتلا کرنے سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری مائیں اور بہنوں کو دین کی صحیح تعلیم سمجھانے کی ضرورت ہے، ماں اور بہنوں کو ان خجمہ کے خطبات میں لانے کی ضرورت ہے، تاکہ اصل دین پتہ چلے اور زندگی میں سکون آئے، زندگی میں خوشحالی آئے، اور جو پریشانیاں رسم و رواج کی وجہ سے پھیل رہی ہے وہ ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سنت سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس بت سے بچائے، اس سوچ سے آزاد کر دے، ہمارے دینداروں کو صحیح سمجھ عطا فرمائیں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کوئی بھی کام نہ کرنے والا بنائیں، صرف اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والا بنائیں، اللہ رب العالمین کی خوشنودی چاہنے والا بنائیں۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ يأمر بالإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وجل أكبر۔